السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ درود و سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے اللہ وبال واسطے ہے۔ معزز سامعین، جس طرح کہ تھانوں پتہ آج دے دور حاضر دے اندر بہت سارے فتنے ایجاد ہو چکے نے، بدعت دا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے، دین محمد مکمل ہو چکا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا دین تھوڑے تے مکمل کر دیتا ہے۔ آج تو بعد جبریل علیہ السلام دنیا دے اتے دین لے کے نہیں آن گے۔ اس تو پتہ کی چلیا، اس تو پتہ یہ چلیا جتنا دین قرآن اور حدیث دے اندر موجود ہے صرف وہ دین ہے۔ اس تو ہٹ کے اگر کوئی بھی عمل کریں گے نیکی سمجھ کے کریں گے وہ ساڈا دین تو باہر چلا جائے گا، انہوں بدعت شمار کریں گے۔ اور بدعت کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جڑی وہ جہنم دا سبب بنتی ہے، وہ جہنم دی آگ دے وچ لے کے جاندی ہے۔ اس واسطے سامعین حضرات، آج کل شعبان دا مہینہ چل رہا ہے، شب برات، جس دا دین دے اندر کوئی ہے ہی نہیں کہ دین دے اندر کوئی شب برات دے بارے کچھ بھی ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دی فضیلت سی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے کہ شب برات دے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جو ان دی فضیلت دے اندر ہوئے۔ شب برات دی کوئی فضیلت نہیں کہ قیام کرنا، روزہ رکھنا، کو صبح دے دن دا 15 شعبان نو رات نو قیام کرنا، صبح روزہ رکھنا، اس دے متعلق کوئی حدیث نہیں، صحیح حدیث کوئی بھی نہیں۔ جگر کوئی بھی ہے تو وہ ضعیف ہے، اور ضعیف روایات میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین نہیں۔ دین صرف وہ ہے جو صحیح احادیث دے اوتے موجود ہے، اور انشاءاللہ ساڈا عقیدہ اور منہج ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحیح حدیث بھی ساڈے واسطے اس طرح دلیل اور حجت ہے، اور جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے واسطے دلیل اور حجت ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے الفاظ نے، جس طرح قرآن دے الفاظ نے، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے الفاظ، زبان دے الفاظ بھی ساڈے واسطے دین نے۔ اسی حدیث دے قائم مقام، قرآن دے قائم مقام حدیث نو سمجھ دیا۔ جس طرح قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تے آیا، اسی طرح ہی حدیث بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہ اسی دین نو، اسی محبوب ساڈا بولدے ہی ادوں جدو اللہ والو حکم ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولدے ہی نہیں جدو تک اللہ والو وحی نہ آوے۔ پتہ کی چلیا اللہ دے نبی دی ہر حدیث اللہ رب العزت وحی ہوندی سی تے پھر بولدے سی۔ لہذا اس واسطے سن سارے نو چاہیے کہ قرآن اور حدیث تے عمل کرنا چاہیے، انہاں بدعات و خرافات نو چھوڑنا چاہیے۔ انہاں بدعات و خرافات دے پیچھے لگ کے دین دا بگاڑ پیدا ہوندا ہے، دین دے اندر خلل پیدا ہوندا ہے، جس نو سن سارے نو چاہیے کہ اس دین دے اندر جڑا بگاڑ پایا گیا اس نو چھوڑنا چاہیے، بدعات و خرافات نو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔